From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز پنجاب لاہور سے ہوگا، سہیل آفریدی کا واضح اعلان۔ پی آئی اے کے نچکاری میں شروع میں فوجی فرٹیلائزر جو ہے اس کو چھپا کے رکھا، اب وہ کھل کر سامنے آ گئے، وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے اور وہ اپنا حصہ کیسے کیسے بڑھائیں گے اس پہ ابھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، سب سے پہلے بات کریں گے، میں پچھلی 2 ویڈیو اسی پہ کرتا چلا آیا ہوں، اسٹریٹ موومنٹ پہ، کہ اس کی کامیابی روز بروز پکی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کور کمانڈرز نے اجلاس طلب کیا ہے، اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ اتنا بڑا طوفان جو ہر شہر سے نکلے گا تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یہ بہت اچھا کیا سہیل آفریدی نے کہ اس کا آغاز پنجاب سے کیا، اس کے بعد سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، ہر طرف وہ پھیلیں گے اور جائیں گے اور اپنی بات بتائیں گے اور انشاءاللہ اپنی بات منوائیں گے۔ دیکھیے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ، سب سے اہم صوبہ، وہاں پر کئی دفعہ کے پی کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا ہے، غلط بیانات دیے گئے جو نہیں دینے چاہیے۔ فار ایگزامپل، ایک دفعہ مریم بولی تھی کہ باڑ لگا دو، وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں۔ اچھا، اب کے پی کے لوگ دہشت گرد ہو گئے، وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں۔ اور ایک دفعہ شہباز شریف بولے تھے کہ طالبان تم بس پنجاب مت آنا، یعنی اور کہیں پہ بھی جاؤ، دوسرے سارے علاقوں میں جاؤ، بم پھاڑو، یہاں مت آنا، بس پنجاب مت آنا، ہمیں بخش دو۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا تھاٹ پروسیس ہے۔ یہ اس طرح سے غلط طریقے سے یہ کے پی کو ڈیل کر رہے ہیں مسلسل، اور اس کا انجام پھر آپ اچھا تھوڑی آپ کو ملے گا۔ اچھا صاحب، اب آئیے پی آئی اے کی نجکاری جو اس صدی کا بہت بڑا فراڈ ہے اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آج صبح سوتے ہوئے مجھے ایک عزیزہ ہیں، ان کا فون آ گیا اور کہنے لگی، ارے آپ سو رہے ہیں فائق صاحب، آپ کو پتہ ہے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہیں گے آرمی چیف کا طیارہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے ذرا تھوڑا ان سے کہا کہ یہ کہاں سے خبر ملی تمہیں؟ کہیں گے میں نے ابھی یوٹیوب پہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا دوبارہ جا کے دیکھو۔ پھر میں نے اپنا کھولا، دیکھا، پڑھا، تو یہ ہماری قسمت کہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک خبر یہ تھی کہ وہ آرمی چیف کا طیارہ تباہ ہو گیا۔ وہ آرمی چیف کا طیارہ پاکستان کے آرمی چیف کا نہیں، وہ لیبیا کے آرمی چیف تھے ان کا، اور وہ روس کا ایک یہ جو تھا جرنیل، وہ ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ وہ 2 خبریں جڑی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی، اے دل اسے بھول جا، کیا اس کا شعر تھا کہ دل بے خبر اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ یہ ہمارے نصیب کی بارشیں۔ بڑی لوگوں کو خواہش ہے کہ کوئی ایسی اطلاع مل جائے، کوئی آم کی پیٹی رکھ دے، کچھ ایسا ہو کہ جان چھٹ جائے۔ ویسے تو چھٹنی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے ہو جائے۔ تو یہ خواہشات ہیں، لیکن بھائی میں ایسے لوگوں سے جو ایسی خبریں لگاتے ہیں ان سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ حرکت بند کیجیے۔ اکثر کیپشن یہ لگا ہوتا ہے عمران خان رہا ہو گیا، ان کی کچھ پرانی ویڈیو چلا دیتے ہیں۔ دیکھیے یار، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ آپ کس قسم کی جرنلزم کر رہے ہیں؟ یہ کیسا موٹیویشن پیدا کر رہے ہیں؟ اور بڑے بڑے ناموں کا وہ اس میں لگا دیتے ہیں تھم ٹیگ میں ان کی تصویر، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب آئیے آپ پی آئی اے کی طرف۔ دیکھیے، پی آئی اے کو انہوں نے ایسا بیچا ہے جیسے کوئی ڈرگ ایڈکٹڈ نشئی ٹائم اسکوائر پر سونے کی گھڑی $10 میں بیچ دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو رات کا نشہ مل گیا۔ انہوں نے وہ حرکت کی ہے، اور اس حرکت کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ انہوں نے آج تک اپنا کوئی بزنس نہیں بیچا۔
فوجی فاؤنڈیشن والوں نے کبھی ان کا کوئی بزنس نقصان میں نہیں گیا، زرداری کا کوئی بزنس نقصان میں نہیں گیا. یہ حکمران رہتے ہیں اور پاکستان کے بزنسز نقصان میں جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کوئی اثاثہ بکتا ہے کسی گھر کا بھی، کسی قوم کا بھی، تو وہ قوم افسردہ ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگوں کی تھی، یہ بک گئی، افسوس ہوا، یہ زیور، یہ گھر، یہ جائے، کچھ بھی بکے کسی کا بھی تو ایک افسوس ہوتا ہے. آپ نے یہاں پر کسی کو افسوس کرتے دیکھا؟ کسی کے چہرے پہ یہ دیکھا کہ اس کو ملال ہو کہ یار آج پی آئی اے کو ہم نے بیچ دیا؟ کسی کے چہرے پہ میں نے کوئی ملال نہیں دیکھا. ان کو ہنستے ہوئے دیکھا، خوش دیکھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا جو ہم نے اس کو بیچ دیا. دیکھیے جب کسی کا بزنس اگر خراب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسے کامیاب بناتے ہیں. اور اگر بالکل ہی نہ ہو تو پھر آپ اس کو اگر سیل بھی کرتے ہیں تو یہ کوڑیوں کے مول تھوڑی سیل کر دیتے ہیں آپ. مارکیٹ کا ریٹ کیا چل رہا ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں آپ. یہ حب الوطنی نہیں، یہ سرنڈر کرنا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہ آپ کو مینجمنٹ آتی ہے، نہ آپ کے پاس ویژن ہے، نہ آپ کے پاس لیڈرشپ ہے. یہ پی آئی اے جس کو ہم 70s میں جب یہاں پہ آئے، 70s کا ایرا ہے کہ جب پی آئی اے کی فلائٹ نیو یارک آتی تھی تو ہم اتنا خوش ہوتے تھے، اور پی آئی اے کے آفس چلے جاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا اپنے گھر چلے آئے ہیں. ان دنوں وطن بہت یاد آتا تھا کیونکہ لوگ ذرا اپنے کم تھے. کیا ہماری انسیت تھی پی آئی اے سے، اور اس کا کیا حشر کیا ان سب نے مل کر. لوٹتے رہے لوٹتے رہے لوٹتے رہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بیچ دیا. اچھا اب کتنے میں بیچا اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اچھا صاحب دیکھیے اثاثے بیچنے میں تو بہت تیز ہیں نا. بڑی ہائی ویز یہ نواز شریف نے وہ بیچ دیے، ایئرپورٹس کی رائٹس وہ بیچ دیے، یہ ہر چیز بیچنے کو تیار ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنی گولڈ مائن، وہ خزانے جہاں ہیں گولڈ کے بلوچستان میں، وہ بیچ دیے، اور کہتے ہیں کہ اگر اس کی ورتھ 100 ملین ہے تو تم ایڈوانس میں 25 ملین دے دو بس. یعنی ایک ایسا ملک جو ایٹم بم بنا سکتا ہے لیکن وہ کھدائی کی مشینیں نہیں بنا سکتا. نہیں، اس پہ توجہ نہیں ہے. جلد سے جلد مال حاصل کرو. تم ٹھیکے پہ لے لو 100 ٹریلین ڈالر کا وہ خزانہ ہے. میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر وہ 100 بلین کا ہے تو جلدی سے آپ ہمیں صرف 25 دے دیجئے، اس نشئی کی طرح وہ جو میں نے ٹائم اسکوائر والا بتایا ہے. بس ہمیں جلدی سے دے دیجئے اور ہم اس کو جلدی سے ٹرانسفر کر دیں بچوں کے نام لندن. یہ کہانی ہے پاکستان کی کہ ہم تو اپنا ایٹم بم بھی بیچنے کو تیار ہیں، ہم تو اپنی فوج بھی رینٹ پہ دیتے ہیں. یہ سارے کام ہیں، اور جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے جو قربانیاں دی اس کا میں ذکر ضرور کروں گا. اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ پی آئی اے کا وجود کہاں سے آتا ہے؟ پی آئی اے کا وجود آتا ہے اورینٹ ایئر ویز سے. اورینٹ ایئر جو تھی وہ ایم اے اصفہانی صاحب، جو حسین حقانی ایمبیسڈر جو تھے امریکہ میں یہاں پر، ان کی بیگم کے دادا ایم اے اصفہانی صاحب، انہوں نے اپنی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز جو پروفٹ میں تھی، وہ ایک اچھے ملینر کلکتہ کے رہنے والے ایک ملینر بزنس مین تھے، اس فیملی سے ان کا تعلق تھا وہ، اور جناح صاحب کے بہت مضبوط دوست تھے. انہوں نے اپنی ایئر لائن اورینٹ ایئر کو پی آئی اے میں بدل دیا. کچھ تھوڑے سے شاید شیئر انہوں نے رکھے، باقی سب جو ہے وہ پی آئی اے کو دے دیا. اور پی آئی اے نے ان کے ساتھ کیا کیا بعد میں نے سنا ہے، مجھے پوری تفصیل نہیں پتا ہے لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ پھر ان کی فیملی سے وہ بھی چھین لیے اور کہا آپ جائیے. یار یہ کس قسم کے لوگ ہمیں ٹکرائے؟ جس نے احسان کیا اسی کو ڈسا گیا. مولا علی نے بہت صحیح کہا تھا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. جناح جو ہے وہ ان کی ایمبولنس دیر میں پہنچی، وہ مار دیے گئے.
لیاقت علی خان کے دل پہ گولی چلوائی ایوب خان، مشتاق احمد گورمانی نے، ایسے لوگوں نے. فاطمہ جناح کو کہا گیا کہ یہ جو ہے سیکیورٹی رسک ہے، انڈیا کی ایجنٹ ہے. قدیر خان کو گھر سے نکال کے فٹ پاتھ پہ انٹرویو انہوں نے دیا، خالق ایٹم بم اس نے. یہ ایم اے اصفہانی صاحب، اپنی ایئر لائن پاکستان کو پوری دے دی، اور ان کی فیملی کے ساتھ تم نے کیا کیا. یہ بہت ہی نادم ہونے والی شرمندگی کی باتیں ہیں جو ہوئی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں. یہ ہمیں کہاں لے کے جائیں گی؟ دیکھیں، جب تک پاکستان کا اخلاقی زوال نہیں رکے گا، کردار آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگا سچائی کے لیے، حکمت کے لیے، تدبر کے لیے، آپ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی فیلڈ میں نہیں نکل سکتے. ہر طرف ایسے بددیانت، چور، راشی، مفاد پرست، مطلب پرست. نیشنلزم تو ہے ہی نہیں. دل کے اندر سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا جو مشکل کام ہوتا ہے اس کو اپنی لالچ میں بیچ دیتے ہیں. جب تک یہ کردار رہے گا، اور میجورٹی آف اس، ہمارے درمیان میں بڑے تعداد ایسے لوگوں کی ہے، جب تک پاکستان کا کسی ڈائریکشن میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. اچھا صاحب، اب آئیے پی آئی اے کی نجکاری کی طرف ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. دیکھیے، عمران خان کے دور میں 2018 میں جب وہ آیا تو 18 ارب کا نقصان تھا، اور پھر 2019 میں اسی پی آئی اے نے 8 ارب کا نفع کما کے دکھایا. نیت صاف تھی، لوگوں کو ہمیشہ پش کرتے تھے کہ دیانتداری سے کام کرو. ابھی یہ کام شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. نقصان 70% نقصان اس دور میں کم ہوا. اخراجات 43% اخراجات کم کیے گئے. اور آج انہوں نے اس قومی اثاثے کو بیچا کس بے دردی سے. اچھا، شروع میں ٹوٹل کھل کر فوجی فرٹیلائزر جو ہیں وہ یہ کام، فوج کی ایک وہ جو ہے یونٹ بزنس کی، وہ یہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس سے کہا گیا ابھی خاموش رہو، پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ. ابھی عارف حبیب کو پیچھے سے پکڑا گیا کہ تم یہ خریدو، اور اس نے جو کنسورشیم بنایا اس کے اندر کچھ اور لوگوں کو شامل کیا گیا، ان کو چھپا کے رکھا گیا، اور اب ان کو سامنے لے آئے ہیں ایکسکیوز می، بکنے کے بعد ان کو سامنے لے آئے ہیں کہ جی اب وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. اب پھر وہ اپنا حصہ جو ہے وہ 20-25% جو تھا وہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ طریقہ واردات ہے ان کا. اچھا دیکھیے، ڈیل کیا کی ہے معاف کیجیے گا، ڈیل یہ کی ہے، کہا یہ گیا ہے کہ 135 ارب روپے میں ہم نے پی آئی اے کو بیچا ہے، اور جس کو بیچا ہے اس سے صرف 10 ارب روپے لیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 125 ارب روپے جو ہیں وہ آپ پی آئی اے پہ لگا دیجئے. تو یہ بتائیے کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے آئے، پاکستان کی جیب میں کتنے پیسے آئے؟ 135 ارب روپے آئے؟ نہیں، آپ کے پاس 10 ارب روپے آئے. یہ بڑا سادہ سا حساب ہے. اور ڈھول پیٹا گیا 135 ارب کا، جبکہ اس کی ویلیو جو ہے وہ 135 ارب نہیں، 1300 ارب سے بھی اوپر کی ہے، اور انہوں نے اس کو اتنے میں بیچا ہے. کیوں؟ میں کہتا ہوں، دیکھیے اس کے ساتھ ایک اور ڈیل بھی دی انہوں نے. کیا کہیں ایسی ڈیل ہوتی ہے؟ جس کو بیچا اس سے کہا اس پہ جتنے قرضے ہیں نا، جتنے وہ کلیم وغیرہ ہیں وہ ہم نپٹیں گے 700 ارب روپے کے، آپ لے جائیے. اچھا، اور 1 سال تک کسی امپلائی کو آپ نہیں نکال سکتے، لیکن 1 سال کے بعد جب آپ نکالیں گے تو وہ سارے لوگوں کو ہم تنخواہ دیا کریں گے ان سے. کیوں؟ تاکہ وہ سڑکوں پہ نہ آ جائیں، حکومت بدنام نہ ہو، جرنیل بدنام نہ ہو کہ دیکھو لوگوں کو نکال دیا اور بے روزگاری بڑھا دی. ان کا ذمہ بھی انہوں نے لے لیا، اور خریدار جو ہے اس کو اس سے بھی مبرہ کر دیا. ایسی ڈیل بناتا ہے کوئی؟ یہ ڈیلز کیا بتاتی ہیں آپ کو؟ کہ آپ نے اچھی نہیں، بہت خراب ڈیل بنائی ہے. اب ذرا دیکھیے کہ 10 ارب میں انہوں نے کیا کیا دیا ہے. 30 ہے یا 32 جہاز ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ 8 شاندار عمارتیں ہیں، جس میں ایک ہمارا یہ روزویلٹ ہوٹل بھی ہے. وہ $1 بلین کا تو وہ ہوگا.
وہ ایک شاندار سی بلڈنگ ہے اسلام آباد میں، وہ ہے، مطلب 8 بلڈنگز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 8 بلڈنگ 64 روٹ ایسے ہیں جو آج کل ملتے ہی نہیں کسی ایئر لائن کو، بڑا مشکل ہے، بہت مہنگے ہیں وہ. ہمارے پرانی ایگریمنٹ ہے پی آئی اے کے، تو بہت کم لاگت پہ. دیکھو جب آپ کا جہاز کہیں جاتا ہے تو لینڈ کرتا ہے تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے نا، تو آپ کی تو بہت پرانی لیز چل رہی ہے. اب کوئی لے تو وہ اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہو، وہ بھی سب ان کو دے دیے. ایک بوئنگ طیارہ، اس کی قیمت مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا، لیکن آپ ذرا جا کے سرچ کر لیجئے گا، 300 سے تو اوپر ہی ہوگی، 300-400 500 300-400 کے درمیان میں کہیں ہوگی. یہ مجھے اتنا علم ہے، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے فلیٹ میں 12 بوئنگ طیارے ہیں، اور ایئر بس بھی ہے، وہ بھی ایسی مہنگی، صرف کتنے میں؟ 10 ارب میں. تو یہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے ایک وہ ایسا کر کے رکھ دیا ہے کہ ہر شعبے کو لوٹو 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 لوٹو، پھر اس کے بعد پھوٹو، لے کے بھاگ جاؤ، اس کو کوڑیوں کے مول بیچ دو. If you cannot run the business, sell it, and sell it cheap, dirty cheap. نشئی کی طرح انہوں نے بیچا ہے پاکستان کو. پاکستان کے لیے جس نے اپنی ایئر لائن دے دی، اس کی فیملی آج کہاں ہے؟ جس نے اپنی جان دے دی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی خاطر اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے چاروں طرف جو ہے انہوں نے وہ جیمرز لگائے ہوئے ہیں. تو بہت سے دوست کہتے ہیں ارے بہت دنوں بعد آپ کا پروگرام دیکھا، تو وہ نہیں پہنچ پاتا. آپ مختلف گروپس میں اگر شیئر کریں تو بڑی عنایت ہوگی. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.